وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون سورہ نبأ یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اس بات فرمایا ہے جس قیامت کا کفار مکہ انکار کرتے تھے، اور قیامت کے اس بات کے ساتھ ساتھ جو قیامت کے لوازمات ہیں، یعنی حساب، فیصلہ کرنا، اچھے عمل کا اچھا انجام، برے عمل کا برا انجام، جنت جہنم، اس کا ذکر فرمایا ہے، جہنم کی سزائیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ صورت بھی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو صورتیں انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کر دیتی ہیں، خاص طور پہ مومن کے اندر۔ تو سورہ مرسلات کی تفسیر میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اراک قد شبت، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے سر میں سفید بال کچھ آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، والواقعہ سورہ واقعہ نے، وعما یتساءلون اور سورہ عما یتساءلون یعنی سورہ نبأ نے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور سورہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ بعض حدیث میں اسی حدیث کی بعض روایات میں سورہ مرسلات کا ذکر بھی ہے، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان صورتوں کے اندر جو آخرت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں
کفار کے لیے خاص طور پر اللہ کے نافرمانوں کے لیے جو سزائیں بیان ہوئی ہیں تو انہوں نے مجھے برا کر دیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ جہنم قیامت کا ذکر کریں، جہنم کا ذکر کریں، جہنم کی سزاؤں کا ذکر کریں، تو کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا، ہم مسلمانوں کا، کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سزائیں کفار کے لیے ہیں۔ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم اور یہ سزائیں اصلاً کفار کے لیے بنائی ہیں، لیکن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو وہ ان سزاؤں کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو۔ اگر وہ موحد ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے، وہ کچھ عرصہ کتنا ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش تو نہ ہو، لیکن اب وہ کئی سال، کئی 100 سال، کئی 1000 سال بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو حساب ایسا ہی ہے۔ تو ان آیات کو پڑھ کر اور اس قسم کی جہنم کی سزاؤں کو پڑھ کر ایک مومن شخص کو ڈر جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی تو ایک مومن شخص کے اندر قرآن کریم پڑھ کر اور قیامت کی ہولناکیاں پڑھ کر اور جہنم کی سزائیں پڑھ کر اللہ کا ڈر، اللہ کی ہیبت پیدا ہونی چاہیے۔ انسان سوچے اپنے لیے کہ میں اللہ کے نافرمانی سے بچوں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کروں، اور انسان یہ بھی سوچے کہ یہ سزائیں اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں اپنے نافرمانوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، تو میں کوشش کروں کہ میں ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کروں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دوں تاکہ وہ ان ہولناک سزاؤں سے بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بارے میں جو آپ کے دشمن تھے اور آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے تم لوگ ایک گڑھے کے کنارے ہو، آگ کے گڑھے کے کنارے، اور تم لوگ غفلت کے اندر اس گڑھے کے اندر گرنا چاہ رہے ہو، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو اللہ نے ذکر کی ہے قرآن کریم میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں افسوس کے مارے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہوتے تو شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ تو یہ دونوں کیفیت ایک مومن شخص کی ہوتی ہیں۔ ایک تو مجھ سے جو کبھی کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ فوراً اس کی توبہ کرے، اس میں بالکل تاخیر نہ کرے، کیا پتہ کب موت آ جائے، کب آخری وقت آ جائے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جن سے جہالت میں کوئی گناہ ہو جائے۔ ہر شخص سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جہالت سے کوئی گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوری توبہ کر لیں، وہ انتظار نہ کرے کہ میں کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سال کے بعد، بوڑھا ہونے پر، شادی کے بعد، فلاں وقت کے بعد توبہ کر لوں گا۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوری توبہ کر لے، آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کرے آئندہ میں سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، پھر وہ توبہ ہی نہیں کرتے حتیٰ کہ جب موت آ جاتی ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ تو بہرحال انسان کو، ہر انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو انسان کو ان آیات پڑھ کر اپنی اصلاح، اپنی توبہ کرنی چاہیے، اور انسان کو اللہ کے نافرمانوں کو، کافروں کو، اپنے سے غیر لوگوں کو دین کی طرف، دین حق کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ان ہولناک عذابوں سے
بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو یہ صورت اور دیگر صورتیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیے، تو واقعی ان کے اندر اتنی سخت سزاؤں کا ذکر ہے کہ انسان تصور میں بھی لائے ان کو تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا عم یتساءلون، عم یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک عن اور ایک ما، عن اور ما۔ عن کسی چیز کے بارے میں سوال ہو تو عن ہوتا ہے، اور ما اس کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے۔ ما نافیہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے۔ ما نافیہ ہو تو نہیں اس کا معنی ہوتا ہے، ما موصولہ ہو تو جو اس کا معنی ہوتا ہے، ما استفہامیہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو سیاق و اسباق کے مطابق معنی کرتے ہیں۔ تو عم یہ عن اور ما سے ہے، اس کا الف گرا ہوا ہے، عن اور ما، تو یہ ما استفہامیہ ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، وہ سب سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، کہہ مگویاں کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، اور دعوت کے اندر سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانا کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں کسی کام کے لیے بھیجا ہے، تم نے شرک سے، خرافات سے بچنا ہے، اور پھر اصل چیز جس کی دعوت ہوتی ہے آخرت کی، کہ اللہ نے آخرت بنائی ہے، اس آخرت کے اندر حساب کتاب ہوگا۔ تو مشرکین مکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، اور دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس انسان کو کون زندہ کر سکے گا؟ اصل میں یہ ان کا اعتراض تھا۔ یہ اعتراض در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت پر تھا، اور ویسے در حقیقت اندر سے یہ ان کا اعتراض نہیں تھا، انہیں کوئی اللہ کی قدرت پہ کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ایک ڈگوسلہ یا ایک دلیل جو وہ پیش کرتے تھے قیامت کے نہ ہونے کی، اور وہ قیامت کے نہ ہونے کے منکر کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر قیامت کو مان لیا جائے، قیامت کا اقرار کر لیا جائے، تو پھر اس کا لامحالہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان میں تبدیلی آئے، اور انسان اپنی غفلت کو اور اپنے غلط عقائد کو انسان چھوڑے۔ جب انسان نے اپنے آپ کو غلط تسلیم نہ کرنا ہو، اور بحث و مباحثہ پر انسان اترے، کج بحثی پر، ہٹ درمی پر انسان اترے، تو پھر انسان بڑے بڑے حقائق کا انکار کر دیتا ہے، چاہے وہ اندر سے ان کو صحیح بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے کئی دفعہ فرعون اور فرعون کی آل کے حوالے سے، فرعون کے قوم کے حوالے سے ذکر کیا ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کو دل میں یقین ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، انہوں نے انکار کیا ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ مان لیتے تو پھر ان کو اپنا اقتدار، اپنی بادشاہت چھوڑنی پڑتی تھی، لیکن وہ یہ فوری جو نعمتیں ہیں اور یہ جو فوری اقتدار ہے، وہ اس کی قربانی نہیں دینا چاہتے تھے اس آخرت کے لیے جو بعد میں آنے والی ہے، چاہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، اس دنیا کا۔ یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور کئی دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقتی ہے، عارضی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، جیسے میں مر جاؤں گا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ دنیا کے اندر اتنی رنگینی ہے، اتنی چاشنی ہے کہ انسان وقتی فائدے کے لیے اپنے ہمیشہ آخرت کا نقصان کر لیتا ہے، اور شیطان کا یہی کام ہے، وہ اسی دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ کہتا ہے اگر آخرت ہے بھی
تو بڑی دیر ہے، بڑی دور ہے، تو یہ وقتی فائدہ ہے، قریبی فائدہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، جب آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ اس بہت بڑی خبر سے کیا مراد ہے؟ اس بہت بڑی خبر سے اکثر مفسرین نے قیامت مراد لی ہے۔ اس سے قیامت مراد ہے، جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جس طرح ہم نے سورہ مدثر میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، کئی قسمیں کھا کر، کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، رات کی جب وہ پیٹ پھیرنے لگے، والصبح اذا اسفر، صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، جو وقت ہے اس وقت صبح کا، انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ قیامت، یہ جہنم، لإحدى الکبر، بہت بڑی آفتوں میں سے، مصیبتوں میں سے ایک ہے، یہ بہت بڑی ایک خبر ہے اور ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی اور قیامت کی بات کی، جنت جہنم کی بات کی، آخرت کی بات کی، تو لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ کیا یہ ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اور یہ سوال کرنے والوں میں صرف کافر نہیں تھے، بلکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے دل میں بھی بعض دفعہ سوال آتا تھا۔ وہ یہ سوال صرف اپنے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، مزید حقیقت جاننے کے لیے کرتے تھے، اور کفار جو یہ سوال کرتے تھے ان کی مراد، ان کا مقصود اس سوال سے انکار ہوتا تھا۔ بعض دفعہ سوال سے انکار مقصود ہوتا ہے، اور بعض دفعہ سوال کرنے سے اپنے علم میں اضافہ مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ شروع میں مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا تھا کہ قیامت کیا چیز ہے، قیامت کے بارے میں مزید معلومات کیا ہیں۔ کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں۔ اس خبر سے مراد قیامت۔ بعض مفسرین نے اس خبر سے مراد قرآن لیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے بتایا لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ مجھ پر وحی نازل کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتیں سنائیں۔ تو قیامت کے بارے میں جو بہت بڑی خبر ہے، اس کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، یا قیامت کے بارے میں؟ اور ویسے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ اگر قیامت کو ماننا ہے، قیامت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ انسان دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو مان لے اور اپنی اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کرے گا تو قیامت اس کی اچھی ہو جائے گی۔ وحی کے بغیر، اللہ کے دین کے بغیر، قرآن کے بغیر تو قیامت کا ذکر کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ قیامت کا ذکر کیا جائے تو مقصد ہے کہ دنیا کی اصلاح کی جائے۔ دنیا کی اصلاح کیسے ہوگی؟ خود ساختہ اصولوں سے تو نہیں ہوگی، قرآن سے ہوگی۔ اور اگر قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو قرآن سب سے بڑا داعی ہے آخرت کا، حقیقی زندگی کا۔ اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا کی اصلاح کر لو۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کی بات ہو، قیامت کی بات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بات ہو، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ چیز، وہ خبر کہ یہ لوگ جس میں اختلاف کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، اور اس بہت بڑی خبر سے مراد یا قیامت ہے یا قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی حقانیت یا قیامت کا وقوع پذیر ہونا۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر، ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کا سختی سے رد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراضات جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے کسی چیز کے سختی سے رد کے لیے۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، انہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ بھئی کوئی مانتا ہے یہ نہیں مانتا، جب مر جائے گا اور مر کر
جب وہ قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا تو پھر اب کوئی کتنا ہی انکار کرتا رہے، تو پھر تو جب وہ قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر اللہ کے پاس آئے گی عبدا، بندہ بن کے، سر جھکا کر۔ ہر شخص نے آنا ہے، لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر شخص اللہ کے پاس اکیلا آئے گا، کوئی جتھا لے کر نہیں آئے گا۔ اگر جتھا لے کر آ بھی جائے مقابلہ تو پھر بھی نہیں کر سکے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے پاس اکیلا آئے گا۔ جیسے اکیلا پیدا ہوا ہے اسی طرح اکیلا اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ تو جو مانتا ہے اس کو بھی پتہ لگ جائے گا، وہ تو پہلے ہی مانتا ہے، وہ بھی پیش ہوگا قیامت کے دن اللہ کے حضور۔ جو نہیں مانتا تو وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ چونکہ قیامت پر اعتراض، یہ اعتراض در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض بنتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں زندہ کروں گا، یہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، دوبارہ زندہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے، تو اللہ کی ذرا شان سنو، پھر اللہ کی ذرا قدرتیں دیکھو۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا؟ کیا زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ مہادا مہد سے ہے، اور مہد گود کو کہتے ہیں، ماں کی گود کو۔ تو زمین انسان کے لیے اتنی آرام دہ ہے، بچے کے لیے ماں کی گود سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو انسان کے لیے زمین ایسے ہے جیسے گود، اتنی آرام دہ۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو یہ زمین جو ہے اس میں زلزلے بھی آتے ہیں، یہ ہر وقت زلزلے آ سکتے ہیں، یہ زمین جو ہے یہ ڈول سکتی ہے، اور یہ زمین حرکت کر سکتی ہے۔ اور ویسے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین حرکت بھی کر رہی ہے، یہ زمین حرکت میں بھی ہے۔ واللہ عالم، قرآن و سنت کی نصوص سے اشارہ کیا ملتا ہے؟ کوئی صراحت سے تو کوئی اشارہ نہیں ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ بعض نصوص سے ہم اشارہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے رات اور دن کو پیدا فرمایا اور سورج اور چاند کو پیدا فرمایا۔ رات اور دن، یہ اس کا تعلق زمین سے ہے، زمین کے حرکت کرنے سے اور زمین کے گھومنے سے، اور یہ رات اور دن سائنسدانوں کے مطابق اس کا تعلق زمین کی حرکت سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات اور دن کو پیدا فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو پیدا فرمایا۔ سورج اور چاند کی طرح جس طرح ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے اور وہ ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ مخلوق ہیں۔ اسی طرح دن اور رات یہ بھی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ یہ فرما کر چار چیزوں کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے۔ سورج اور چاند کے بارے میں تو صراحت ہے کہ وہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کیونکہ چار چیزوں کی تخلیق کا ذکر ہے اور پھر آگے ہے ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، تو سورج اور چاند تو مدار میں اپنے تیر رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج جاری و ساری ہے اپنے مستقر کے لیے، جہاں اس نے پہنچنا ہے وہاں کے لیے، یہ اپنے مدار میں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، تو سورج اور چاند کا ذکر تو ہے اور آگے ان کے تیرنے کا ذکر بھی ہے اپنے مدار میں۔ زمین کا باقاعدہ نام لے کر ذکر نہیں ہے، لیکن دن اور رات کا ذکر ہے۔ دن اور رات کو ہم نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ تو اگر دن اور رات کا تعلق زمین سے ہے تو اس سے اشارتاً یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ زمین بھی اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اللہ عالم۔ تو زمین اپنے مدار میں تیر رہی ہے،
یا اگر نہیں بھی تیر رہی تو زمین کے اندر جس طرح زمین کی حرکت ہے اور زلزلے آتے ہیں زمین کے اندر، تو اللہ نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہے پہاڑوں کے ذریعے۔ انسان کو زمین پہ رہتے ہوئے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ زمین تیر رہی ہے اور حرکت کر رہی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت، زمین کی تخلیق اور پھر اس زمین کو جائے قرار بنانا۔ یہ ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ایک بچہ سو رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے سب سے آرام دہ چیز ماں کی گود ہے، تو زمین کے اندر انسان سوتا ہے تو اب زمین حرکت میں ہے، تیر رہی ہے یا زلزلے وغیرہ جس طرح آتے ہیں، تو اللہ نے اتنا اس کو پرسکون بنا دیا ہے کہ انسان کی نیند جو ہے وہ ہلکی سی آہٹ سے کھل جاتی ہے، لیکن انسان زمین کے اندر بڑی بے فکری کے ساتھ سوتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، تم اس کے اندر سکون سے رہ سکتے ہو۔ انسان محلات بناتا ہے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتا ہے، جیسے میں نے ہمیشہ رہنا ہے، تو کیا نہیں ہم نے زمین کو بچھونا بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنایا، پہاڑوں کو اللہ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا زمین کو پرسکون بنانے کے لیے اور زمین کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے۔ تو پہاڑ جو ہے یہ زمین کے اندر میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ اوتادا وتد کی جمع ہے، اور وتد کہتے ہیں میخ کو۔ میخ تو اس طرح ہوتی ہے کہ جب خیمہ وغیرہ لگاتے ہیں تو میخ زمین کے اندر ٹھونکی جاتی ہے، تو اس کا تھوڑا حصہ باہر ہوتا ہے، زیادہ حصہ اندر ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا حصہ زمین کے اندر ہو، زیادہ حصہ باہر ہو، تو اس کے باہر نکلنے کا امکان ہوتا ہے کہ مضبوطی سے میخ لگی نہیں ہے۔ تو پہاڑوں، کتنی اونچی اونچی پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، تو جتنی چوٹی اوپر ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہے پہاڑ، جتنا زمین کے باہر ہے کم از کم اتنا ہی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہے، جس طرح میخ ہوتی ہے۔ اور ان میخوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کنٹرول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو یہ زمین ڈولنا شروع ہو جائے اور یہ زمین تمہیں لے کر کہیں چلی نہ جائے۔ ان تمید بکم کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے۔ رواسی راسیتن کی جمع ہے اور اس سے مراد پہاڑ ہے، اور راسیتن کا مطلب بھی ہے گاڑی ہوئی چیز، جس کو گاڑ دیا جائے میخ کی طرح، کہیں وہ تمہیں لے کر چلی نہ جائے۔ سورہ نحل آیت نمبر 15۔ تو اور پہاڑوں کو میخیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور بنایا ہم نے تمہیں ازواجا، جوڑے۔ جوڑوں سے مراد انسان کے اندر نر مادہ کا تصور ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بھی نر مادہ بنایا ہے، جانوروں کو بھی، حشرات الارض میں بھی، نباتات میں بھی۔ اور یہاں جوڑوں سے مراد جس طرح خوبصورت اور بدصورت، چھوٹا لمبا، یہ بھی جوڑے ہیں۔ مالدار اور غریب، دن اور رات، یعنی جوڑوں سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر نر مادہ کا تصور ہو، جس کے اندر ایک نر ہو اور ایک مادہ ہو اور ان سے آپس میں نسل چلے۔ جوڑے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے، اور جوڑے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ نر مادہ کا تصور ہو۔ جس طرح دن اور رات یہ بھی جوڑا ہے آپس میں، جس طرح آسمان اور زمین یہ بھی جوڑا ہے، جس طرح میٹھا اور کڑوا یہ بھی جوڑا ہے۔ ہم نے تمہیں جوڑے بنایا ہے، اس میں نر مادہ کا تصور مراد بھی لیا جا سکتا ہے، اور اسے مختلف قسم کی جو انسانوں کی صفات ہیں، کوئی بدبخت ہے، کوئی سعادت مند ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف ہے، تو یہ سب چیزیں ازواج کے اندر آ سکتی ہیں۔
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتا، سبات کہتے ہیں سبت سے ہے کاٹنے کے لیے. یوم السبت ہفتے کا دن، چونکہ یہ یہودیوں کے ہاں یہ آرام کا دن تھا اور کاروباری مصروفیات سے کٹنے کا دن تھا. سبت کا مطلب ایسے لفظی مطلب کاٹنا ہوتا ہے. ہم نے تمہاری نیند کو، یہاں اس سے مراد بامحاورہ طور پر آرام کے لیے ہے. اصل میں رات اس معنی میں یہ آرام کے لیے ہے، اور اس کا لفظی مطلب کاٹنا ہے. یعنی جب انسان کام کاج سے مصروفیات سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے یا اپنے کام کاج انسان ختم کر دیتا ہے تو رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اندھیرے کے اندر آج کل تو لائٹ وغیرہ کا انتظام ہو جاتا ہے. پہلے لائٹ وغیرہ کا اس طرح انتظام نہیں تھا. پہلے زیادہ سے زیادہ چاند کی روشنی ہوتی تھی یا ستاروں کی روشنی ہوتی تھی. تو بہرحال چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح تو نہیں ہے، تو اس کے اندر لوگ اپنے کام کاج کر نہیں سکتے تھے، اور ویسے بھی لوگوں کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے تمہاری نیند کو آرام کے لیے بنایا. تم اپنے دن کی مصروفیات سے کٹ کر سوتے ہو اور سو کر صبح دوبارہ جاگتے ہو اور تازہ دم ہو جاتے ہو. یہ نیند بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اگر نیند نہ ہو تو پھر انسان اس جاں فشانی کے ساتھ انسان اپنا کام ہی نہ کر سکے. تھکاوٹ انسان کے رگ اور پے میں، انسان کے جسم کے اندر جو ہے جگہ جگہ تھکاوٹ موجود ہو اور انسان کام ہی نہ کر سکے. تو ہم نے تمہاری نیند کو آرام کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس. رات کو انسان آرام کرتا ہے تو نیند کا اور رات کا ذکر فرمایا. اور ہم نے رات کو لباس بنایا. لباس یہ ایسی چیز ہے ہم پہنتے ہیں تو ہم اس سے اپنے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو چھپا لیتے ہیں. تو جب رات چھاتی ہے تو رات بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے. رات کے اندر بہت سے لوگ الٹے سیدھے ارادے کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، چوری ڈاکے اور اس قسم کی چیزیں. رات ان بہت سی چیزوں کو چھپا لیتی ہے. تو جیسے کہ رات جو ہے یہ لباس ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کے لیے، معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، محنت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے انسان محنت کرے. تو دن کو معیشت کے لیے بنایا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن اللہ نے کام کاج کے لیے بنایا ہے. اصل یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ ان کی پوری رات آرام کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ان کو رات میں سے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور ان کا پورا دن بھی کام کاج کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے انسان سوچے کہ جی بس میرا زندگی کا مقصد کام کاج ہی ہے. انسان اپنے کام کاج کرے اور کام کاج کرنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے. جو اللہ نے بہت تھوڑا تقاضا کیا ہے ہم سے. نمازوں کے لیے اگر وقت نکالنا ہو، اصل بڑی مصروفیت تو نمازیں ہیں، تو وہ نمازیں تو پورے دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں بنتا جو نماز کے لیے نکالا جائے. اور اگر نمازوں کے ساتھ اور چیزیں بھی لی جائیں، تعلیم و تعلم اور یہ چیزیں، تو انسان اگر روزانہ اپنے لیے وقت مقرر کرے تو کوئی روزانہ کوئی پورا دن ان چیزوں میں صرف نہیں ہوتا. اگر ایک انسان روٹین بنا لے تو روٹین بنانے سے 1-2 گھنٹے بھی انسان روزانہ دے تو باقی سارا وقت انسان روزی روٹی کے لیے وہ وقف کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط، مراد آسمان ہے. ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے.
بہت مضبوط ہیں اور عظیم کاریگری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے اندر کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے۔ 7 مضبوط آسمان بنائے، ہر آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان دوسرے پہلے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ تو ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، ہمیں 7 نظر آئے یا نہ آئے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ 7 آسمان ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا چراغ روشن، چمکدار روشن چراغ بنایا۔ اس سے مراد سورج ہے، سراج چراغ کو، اور وہاج جو بہت روشنی دیتا ہے، سورج مراد ہے۔ تو یہ سورج جو ہے یہ ہماری عظیم قدرت ہے، یہ کتنا دور ہے ہم سے، اور یہ اکیلا ہی سورج جو ہے وہ ہمیں گرمی بھی پہنچا رہا ہے، ہمیں قوتیں بھی پہنچا رہا ہے۔ سورج نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہ رہیں، ہمیں روشنی بھی دے رہا ہے۔ ایک ہی سورج ہے پوری کائنات کو، آپ دیکھیں ہم اگر سورج نہ ہو تو ہم کتنی لائٹیں جلاتے ہیں، کتنی بجلی یوز ہوتی ہے، لیکن جب دن کے وقت سورج ہوتا ہے تو پھر سورج اکیلا ہی جو ہے وہ اس کی روشنی تمام روشنی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی عظیم قدرت، عظیم کاریگری ہے۔ ہم نے بنایا روشن چراغ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا بادلوں سے وافر پانی۔ معصرات کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسے بادل جن سے ابھی بارش ہونے لگے، جو ٹپکنے کو تیار ہو۔ عربی زبان میں المعتصرہ اس مادہ کو کہا جاتا ہے، اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو حاملہ ہو اور بچہ جننے کے قریب ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ ہے المعتصرہ۔ ویسے عصیر جوس کو کہتے ہیں۔ المعتصرہ وہ مادہ جو بچہ جننے کے قریب ہے۔ تو المعصرات سے مراد وہ بادل ہیں کہ جن کے اندر پانی ہوتا ہے اور جو بس بارش ہونے لگے اور پانی نکلنے پر تیار ہو۔ تو اس طرح کر کے اللہ نے بادل بنائے ہیں، اور ان بادلوں کے اندر لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہوتا ہے۔ یہ بادل جو ہے کس طرح ہواؤں کی طرح، ان کا کوئی وزن وغیرہ کتنا ہوتا ہے، ہواؤں کی طرح فضا میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن کس طرح یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹن پانی کو اپنے اندر جو ہے وہ اٹھائے پھرتے ہیں، یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ ہم نے نازل کیا، بعض مفسرین کہتے ہیں نچڑتے ہوئے بادلوں سے، ایسے بادل جن سے پانی نکال لیا جائے، جوس نکال لیا جائے، جن کو نچوڑ لیا جائے پورا۔ تو اس کے اندر اس مادہ کا بھی معنی ہے جو بچہ جننے کے قریب ہو، اور اس کے اندر جوس نکالنے کا معنی بھی ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے یہ بادل ہم نے بنائے ہیں۔ تو ان نچڑنے والے، یہاں ترجمہ ہے، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار می برسایا۔ تو ماء ان پانی، اور سجاجہ وافر، موسلا دھار۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے دانہ بھی اور نباتات بھی۔ حب سے مراد ایسا دانہ ہوتا ہے جس کو محفوظ کیا جا سکے، اور نباتا چارہ وغیرہ ٹائپ چیز جو جانور کھاتے ہیں۔ تو اس بارش کے ذریعے ہم دانے بھی اگاتے ہیں اور ہم نباتات بھی اگاتے ہیں۔ وجنات الفافا، اور باغات، الفافا گھنے، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے۔ لف کا مطلب ہوتا ہے لام، فافا کا مطلب لپیٹ لینا، ایک دوسرے کے اندر گھل مل جانا۔ تو گھنے باغات جس میں بہت زیادہ درخت ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے پانی برسایا، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور پانی کے ذریعے اللہ نے یہ سارا جو ہے وہ خوشنما باغ
اور یہ ساری رنگینیاں، ساری زندگی پانی کی بدولت ہے، اور یہ باغ اور یہ سب چیزیں، تو یہ سب اللہ رب العالمین کی عظیم قدرتیں ہیں جن کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ رب العالمین یہ سب کام کرنے پر قادر ہے، بس وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تمہیں پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کر دی ہے، تم سے بڑی بڑی مخلوقات کو بھی پیدا کر دی ہے، اور یہ تمام کاریگری بھی اللہ رب العالمین کی ہے، بس وہ سب کام کر سکتا ہے، اور تم بھی مانتے ہو کہ یہ سب کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو بس وہ ایک کام نہیں کر سکتا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دے اور تم سے حساب کتاب کر سکے۔ تم بھی مانتے ہو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، تم ماننا ہی نہیں چاہتے اصل میں، کیونکہ تمہیں تبدیل ہونا پڑتا ہے، تم تبدیل ہونا نہیں چاہتے، تم اپنی اصلاح نہیں چاہتے، تم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان سارے دلائل سے پتہ لگا، توحید کے دلائل سے اور ان اللہ کی قدرتوں سے، کہ جو اللہ یہ سب کرنے پر قادر ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور یہ کس دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا جس کا نام فیصلے کا دن ہے۔ تو ان سب باتوں سے کیا بات ثابت ہوئی؟ فیصلے کا دن ثابت ہوا، قیامت کا ہونا ثابت ہوا، قیامت کا اس بات ثابت ہوا۔ تو جب قیامت کا اس بات ہو گیا ان دلائل سے، یہ عظیم دلائل ہیں توحید کے اور قیامت کے اور اللہ رب العالمین کی عظیم کاریگری کے، اور اس سے قیامت کا ہونا ثابت ہوا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اب یہ یقین کر لو، مان لو کہ قیامت کا دن کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آ کر رہے گا۔ تمہارا انکار تمہیں قیامت کے دن آنے سے بچا نہیں سکتا۔ کسی کا انکار، کوئی بندہ انکار کرتا رہے کہ چونکہ میں انکار کرتا ہوں لہٰذا میں بچ جاؤں گا، جو مانتا ہے اس نے بھی آنا، جو نہیں مانتا اس نے بھی آنا۔ اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے اور اس وقت میں پیش ہونا ہے، تو ایک ہی حل ہے انسان کے پاس۔ دنیا میں تو اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے۔ اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہمارے ذہنوں میں، اختیار کا مطلب ہم جو چاہیں کریں۔ انسان کہتا ہے میں آزاد ہوں۔ کون انسان آزاد ہو سکتا ہے؟ جو مخلوق ہے وہ آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ خالق نے اس کو کسی کام کے لیے بنایا ہے، وقتی طور پہ اسے ڈھیل دے دی، انسان کو مغالطہ ہو گیا، جی میں تو آزاد ہوں، مجھے کون پابند کر سکتا ہے؟ انسان کیسے آزاد رہ سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جو بھی آزادی کی بات کرے گا تو پھر قیامت کا دن تو آنا ہی ہے اور اللہ نے حساب کتاب لینا ہی ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ایک حد میں رکھنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ آخرت کے لیے، حساب کے لیے، محاسبے کے لیے انسان کو دنیا کے اندر محنت کرنی ہوگی، نیک اعمال کرنے ہوں گے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ پھر آگے قیامت کا ذکر ہے، اور پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پر جو لوگ قیامت کو نہیں مان رہے، آنا انہوں نے بھی ہے قیامت کے دن، تو ان کے لیے کیا سزائیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا